बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको कैंसर के बारे में बताऊंगा कि उसकी वजह क्या है, कैसे होता है। जब आपको पता लग जाएगा कि कैसे होता है तो ट्रीटमेंट आपको पता लग जाएगी। वो चीज़ें आप नहीं करेंगे जिससे होता है, बड़ा आसान है। इसमें जो सबसे बड़ी तब्दीली आई है और इंशाल्लाह अगले 5 साल में बिल्कुल ये बातें डॉक्टर थॉमस की बिल्कुल सही साबित हो जाएंगी कि कैंसर एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है, ये जेनेटिक नहीं है। ये शुरू से कह रहे हैं कि मेटाबॉलिक का मतलब होता है कि खाने पीने से। सबसे पहले वो कहते हैं कि जो कैंसर है ये बॉडी के माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे इस बारे में मैं लेक्चर बना चुका हूँ कि सबसे सेहतमंद चीज़ सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है। ये पावर हाउस है, इससे एनर्जी बनती है। ये यूज़ करेगा फ्यूल को, फैट को, शुगर को और एनर्जी बनाएगा। तो ये डैमेज जब हो जाता है तो फिर कैंसर बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब डैमेज हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया तो सेल के लिए दो, एक होती है एपोप्टोसिस कुदरती कि वो डेड हो जाए, दूसरा वो होता है कि वो चेंज हो जाए, वो बग़ैर ऑक्सीजन के पढ़ना शुरू हो, जैसे खमीर करते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं बग़ैर ऑक्सीजन के, वो फिर कैंसर की तरफ चले जाता है। ये आसान मैं आपको करके बता रहा हूँ। और डॉक्टर शेफील्ड के मुताबिक अमेरिका में रोज़ाना 2023 में 1700 मरीज़ डेली मर रहे हैं कैंसर की वजह से, टोटल कैंसर की वजह से 1700, बहुत बड़ी फिगर है। और अगर इसी कास्ट बताएं तो वो बता रहे हैं कि $1.5 बिलियन डेली खर्चा आ रहा है इनको कैंसर के ऊपर डेली। इसे हिसाब लगाएं और कितना बड़ा स्ट्रांग माफिया ये इनकी बुक है मेटाबॉलिक डिजीज़। मैंने 3 साल पहले भी लेक्चर बनाया था, लेक्चर 29 और 30। उस टाइम तक इन्होंने कीटो पे शुरू किया हुआ था। उस टाइम भी ये यही कह रहे थे, इनकी थ्योरी यही थी कि कैंसर जो है अनकंट्रोल ग्रोथ होती है और ये शुगर खाता है और एक अमीनो एसिड है ग्लूटामीन, वो खाता है। अच्छा, इससे ज़्यादा जो थ्योरी मुझे अटैच कर रही है कि सीड एंड सॉइल, बीज और ज़मीन का ताल्लुक, इस आसान तरीन तरीके में आपको समझा रहा हूँ कि अगर ज़मीन ज़रखेज़ है तो बेकार बीज भी कोई ना कोई पौधा निकल आएगा, और अगर ज़मीन बंजर रहे तो बेहतरीन बीज भी नहीं उग सकेगा। इसलिए आप ज़मीन को सेहतमंद बनाएं, ज़मीन को कैंसर के लिए बंजर कर दें। वो क्या है वो मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर में, अगले लेक्चर में भी। तो ये सारा चक्कर यही है। तो कोशिश यही करें कि आप सेहतमंद जिस्म हो, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो, आप शुगर वगैरह कम खा रहे हो, कार्बोहाइड्रेट कम खा रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, फास्टिंग कर रहे हो, ताकि जो ही कैंसर शुरू हो 2, 4, 10 सेल हो आप इसको खा लें। ये बेहतरीन स्ट्रेटजी है और बेहतरीन पॉलिसी है। 2 मशहूर कम कैंसर जो है, औरतों में ब्रेस्ट कैंसर है, मर्दों में प्रोस्टेट कैंसर है। ये होते हैं 50-60 साल के बाद हैं। तो आज मैं थोड़ा ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बताऊंगा कि ये बहुत कॉमन है। तो इसमें एक और चीज़ जिसके ऊपर मैं 30-40 साल से मरीजों को बताता आ रहा हूँ कि क्वालिटी ऑफ लाइफ की वैल्यू है जब कैंसर डायग्नोज हो जाए, क्वांटिटी की वैल्यू नहीं है। ये बहुत बड़ा फ्रॉड है और इसी में सारी ड्रग कंपनियां पैसा कमा रही है मरीज से। वो आपको कहेंगे ये 5 साल जिंदा रहेंगे, वो 5 साल में 4 साल आप अस्पताल में गुजारेंगे और 1 साल आने जाने में गुजारेंगे। बच्चे साथ आपको लाएंगे, ले जाएंगे, उनकी नौकरियां खत्म हो जाएंगी, उनका कारोबार तबाह हो जाएगा। 2 बंदे चाहिए होते हैं मरीज को। ये 5 साल आपने क्या करने हैं, उसके मुकाबले में अगर आप खेलते हंसते चुलते 2 साल ले लें वो बेहतर है। इसको कहते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ। सारे ये प्रोपोगंडा करेंगे, डॉक्टर भी सारे यही कह रहे हैं, ये चीज़ आपको नहीं समझा रहे। मैं आपको फिर समझा दूं, क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर 2 साल तक आप हेल्थी डाइट करके जिंदा रहते हैं, चलते फिरते, आखिर मौत तो आनी है। कुल्लु नफ्सन ज़ायक़तुल मौत, उससे तो आप नहीं बच सकते। डॉक्टर अपने माँ बाप को नहीं बचा सकते मौत से, बच्चों को नहीं बचा सकते, आप वो कैसे बचाएंगे? क्वालिटी ऑफ लाइफ कि आपकी जो ज़िंदगी बाकी रहेगी उसमें तकलीफ ना हो, आप रोएं पीटे ना, हाय हाय ना करें, चलते फिरते रहें, मोहताज ना हो, बेड के ऊपर पेशाब खाना ना करें। ये एम है डॉक्टरी का, जो होना चाहिए था, जो कि नहीं है अभी। वो आपको बेड पे रखेंगे, रेस्पिरेटर पे डाल देंगे, आईसीयू में रहेंगे 6 महीने के लिए, 6 महीने देखा हमारी दवाई से ज़्यादा लाइफ हो गई। नहीं, ये फ्रॉड है, इसको समझ लें बार बार। फिर मैं बता दूं, कैंसर सेल 70 से 80% शुगर खाता है, ग्लूकोज खाता है, और 20 से 30% अमीनो एसिड ग्लूटामीन एक है। तो ये डॉक्टर साहब ये कहते हैं बड़ा सिंपल है, आप शुगर बंद कर दें, प्रोटीन आप बंद नहीं कर सकते क्योंकि ग्लूटामीन अमीनो एसिड हर प्रोटीन में है, मुर्गी में भी है, गोश्त में भी है, सब्जियों में भी है। उसके लिए उन्होंने एक दवाई की है, उसको कहते हैं डॉन। वो अभी यहाँ नहीं आई है और ट्रायल हो रहे हैं, वो दे देते हैं। लेकिन उससे बेहतर वो कहते हैं कि फास्टिंग कर लो। ये अभी लेटेस्ट उनके 2 साल के ट्रायल आ गए, रिजल्ट नहीं है। तो ये ड्रग है, ये बहुत महंगी, अवेलेबल भी नहीं है यहाँ।
سب سے بڑی وجہ یہ ہے جو 94% جو ہمارے ڈاکٹر ہیں وہ فارماکالوجی پیرول پہ ہیں. یہ دیکھیں انہوں نے 40 سال پہلے جب یہ افریقہ کا انہوں نے کیا تھا کہ وہاں کینسر 0 تھا. اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ فاسٹنگ کرتے ہیں, ان کو 1 ٹائم یا 2 ٹائم کھانا ملتا ہے, سارا دن پیدل چلتے ہیں, کوئی یہ فاسٹ فوڈ چیزیں تھی نہیں ادھر, اور کینسر ریٹ 0 تھا. یہ ان کی پوری آپ کو ویڈیو اینڈ میں ریفرنس دے دوں گا, آپ دیکھ لیں. اچھا دوسرا وہ کہتے ہیں, دوسری ثبوت انہوں نے یہ دیا ہے کہ برین اور دل جو سیل ہیں یہ فرمنٹیشن بغیر آکسیجن کے زندہ نہیں رہ سکتے, فرمنٹیشن نہیں کر سکتے, لہٰذا نہ برین کا کینسر آپ کو ملے گا نہ دل کا کینسر ملے گا. جو برین کینسر ہے وہ جھیلی کے کینسر ہوتے ہیں جو ٹیشو ہیں, برین سیل کے نیورون کا کینسر نہیں ہے. اس طرح ہارٹ مسل اس کا کینسر, ہارٹ کے اندر والو ہوتے ہیں, فائبر ٹیشو ہوتے ہیں, ان کا کینسر فیٹ ہوتا ہے, ان کے کینسر آتے ہیں. دل کا کینسر آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ بغیر آکسیجن کے فرمنٹ نہیں کر سکتے. یہ ڈاکٹر صاحب کی تھیوری بہت اسٹرانگ ہے. اچھا دوسرا ہمارے فیورٹ جیسن فنگ صاحب, انہوں نے بھی کینسر کوڈ لکھی. انہوں نے بھی یہ کہا کہ 90% جو کینسر ہوتا ہے وہ انسولین ریزسٹنس کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. انسولین ایک انابولک ہارمون ہے, بہت ڈیٹیل میں ویڈیو بنا چکا ہوں. ڈاکٹر ایرک بر ان کی بھی ریسرچ یہ کہتی ہے کہ اگر آپ شوگر چھوڑ دیں, گلوکوز چھوڑ دیں, کاربوہائیڈریٹ کم کر دیں, ایکسرسائز کریں, فاسٹنگ کریں, تو کینسر سے آپ بچ سکتے ہیں. کیونکہ کینسر سیل کیٹون پہ, فیٹی ایسڈ پہ زندہ نہیں رہ سکتا. یہ کیٹو ڈائٹ کی فیور میں سب سے بڑی اسٹیٹمنٹ ہے ان کی. ڈاکٹر سیفیلڈ تھامس جو رو رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے مسئلے کا کتنا آسان حل ہے. آپ کو بھی سمجھ آ گیا ہوگا کینسر سے بچنے کے لیے. ہو جائے تو پھر ریورس کرنا میں پھر بتا دوں کہ بہت مشکل ہے. آپ کوشش کریں پہلے نہ ہو, 30 35 40 سال میں آپ لو کاربن ڈائٹ پہ آ جائیں, فاسٹنگ پہ آ جائیں, آرگینک فوڈ کھائیں اور ایکسرسائز کریں. وہ کہتے ہیں یہ جو گوریلا بیٹھا ہوا ہے نا, یہ ہے ڈرگ کمپنیز. ایک ڈرگ اگلے لیکچر میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا. کاسٹ 15,000 سے لے کے 1.5 لاکھ تک ایک انجیکشن ہے کیمو تھراپی کا, 5 سے 7 لاکھ ریڈیو تھراپی کا خرچہ ہے, 2 سے 2.5 لاکھ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں, MRI اسکین, فلانا اسکین, بون اسکین, پیٹ اسکین. یہ سارا گوریلا ہے, یہ اس چیز کو آگے نہیں آنے دے رہا. میری ڈیوٹی بھی یہی ہے, ڈاکٹر صاحب بھی یہ رو رہے ہیں کہ آپ ڈائریکٹ سمجھ جائیں. یہ بڑی وجہ ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی ابھی. اچھا ابھی میں آتا ہوں, کیونکہ عورتوں میں 40% جو کینسر ہے وہ بریسٹ کینسر ہے, اور یہ پاکستان میں ہوتا بھی 45-48 سال ہے. وہاں جو UNO کی ڈیٹ ہے وہ 58 سال 60 سال ہے. تو 80% کینسر جو ہے وہ ایسٹروجن سینسٹیو ہے, ایسٹروجن ڈیپینڈنٹ ہے. تو بڑا آسان سا علاج ہے. اس کے لیے میں اس بارے میں تھوڑی ڈیٹیل بتاؤں گا آپ کو. یہ ڈیٹا سارا, یہ باقی کینسر کی تفصیل ہے, جو ان کو شوق ہو دیکھ سکتے ہیں. سب سے کامن بریسٹ کینسر ہے. یہی سارا ڈیٹا کہتا ہے کہ ہر 9 میں سے 1 عورت پاکستان میں بریسٹ کینسر میں مبتلا ہو رہی ہے. یہ پاکستان میں جو ڈیٹا ہے 2020 میں 1,78,000 نیو کیسز ہر سال بریسٹ کینسر کے ڈائگنوز ہوتے ہیں. تو بریسٹ کینسر میں ایشیا میں پاکستان سب سے زیادہ ہے, ٹاپ پہ ہے. ہمارے یہاں وہی میں بتائیے ایج 48 سال سے زیادہ نہیں ہے. اور یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کنٹامنیٹڈ واٹر ہے, کھانا اچھا نہیں ملتا, پروٹین نہیں ہے, پولوشن ہے, یہ سب فیکٹر تو ہیں. اس کی وجہ سے جو لوگ زیادہ کامن کازز یہ بتاتے ہیں. تو زیادہ تر لوگ جو لوکلائزڈ کینسر ہوتا ہے اس میں 20 سال تک آپ نارمل لائف گزارتے ہیں. یہ چیز سب سے امپارٹنٹ ہے. اسی میں صرف آپ نے تھوڑا سا ڈائٹ وغیرہ کا پرہیز کرنا ہے, سب چیزوں سے آپ بچ جائیں گے. میں آپ کو تفصیل میں اگلے لیکچر میں بتاؤں گا. امریکہ میں بھی دیکھیں کہ 19 ملین لوگ کینسر کے موجود ہیں. 19 ملین کا مطلب 1,90,00,000. کامن کینسر جو اس کی بڑی وجہ چھاتی کینسر کی ہیں کہ وہ آپ لو نیوٹریشن ڈائٹ کھاتے ہیں. ہمارے یہاں بار پریگنینسی ہوتی ہے, بچے زیادہ ہوتے ہیں, ڈائٹ نہیں ملتی, کم ہو جاتی ہے, بچوں کو دودھ نہیں آتا, دودھ پلا نہیں سکتی. جو مائیں بریسٹ فیڈ کرتی ہیں ان میں 50% ریٹ کم ہے کینسر کا. دوسرا یہ فیملی پلاننگ پلز ہیں, ایسٹروجن ہے, ایسے ہر ڈاکٹر دے دیتا ہے, یہ وجہ ہے. تیسرا یہ جو آئل آ رہا ہے کوکنگ آئل, یہ پھر جب آپ ڈائٹ نہیں لیتی تو امیونٹی کم ہو جاتی ہے. اور دوسرا دھوپ میں بیٹھنا, جو گاؤں میں ریٹ ابھی بھی بہت کم ہے, یہ شہروں میں بہت زیادہ ریٹ ہے کینسر. اور ورزش نہیں کرنا, سیڈنٹری لائف سٹائل, یہ بڑی وجہ ہے. مین آج کا جب کہتے ہیں میٹابولک ڈیزیز تو اس کی بڑی وجہ یہ کھانا پینا آ جائے گا. تو سب سے ضروری جو بریسٹ کینسر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سب سے پہلے ہر عورت کی یہ ڈیوٹی ہے آسان ترین کہ اپنے بریسٹ کا معائنہ کرے. اگر کوئی بھی اس کو نوڈیول یا گولا محسوس ہو فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کرے, خود چیک کرتی رہے تو سب سے بہترین ہے. سمپل طریقہ ہے, نہیں تو ایک ٹیسٹ 20-20 ہزار روپے کا میموگرافی ہے, 30-40 ہزار روپے کا MRI ہے, وہ افورڈ نہیں کر سکیں. یہ ان کا ربن ہے. بڑی اچھی موومنٹ چل رہی ہے پاکستان میں بریسٹ کینسر کے لیے. یہ اس کی سٹیجز ہیں. میں آپ کو ڈائٹ سٹیج 1 اور 2 کے بارے میں زیادہ بتاؤں گا, کیونکہ سٹیج 2 جو ہوتا ہے چھوٹا سا ہوتا ہے, 2-2.5 سینٹی میٹر
تک ہوگا. اس کو آپ سرجری کر کے نکال دیں, چھوٹا سا ہوتا ہے, گول پتہ لگ جاتا ہے. اور اسٹیج 2 جو ہے وہ 2 سے 5 سینٹی میٹر تک ہوگا, اور جو بغل میں لمف نوڈ ہوتے ہیں وہ ایک آدھ نوڈ آ جاتا ہے. اس کا آسان طریقہ ہے, جو ہی محسوس ہو آپ کچھ نہ کریں, آپ صفر جا کے سرجری کرا لیں, اور اس کے بعد لائف سٹائل چینجز جو میں اگلے لیکچر میں بتاؤں گا وہ کر لیں. سرجری ضرور کرا لیں, کیونکہ ڈائٹ سے 1 گرام ٹیومر کو مارنے کے لیے 1 ہفتہ چاہیے, 1 کلو کے لیے 3 سال چاہیے. تو لوڈ کم ہو جائے گا, کینسر سیل کم ہو جائیں گے, جلدی کیور ہو جائے گا. یہ اس لیے بس سب سے پہلے یہ ہے, سرجری کر کے آپ نکال دیں. خدا کرے وہ نارمل آئے تو آپ خوشیاں منائیں, اگر وہ کینسر آ جائے گا تو پھر آگے ٹریٹمنٹ شروع ہو جائے گی. تو اس لیے وہ 30-40% چانس ہوتا ہے کہ نارمل آئے گا. یہ سٹیجز ہے ساری, یہ آپ دیکھ لیں. تو ایڈوانس سٹیجز جو ہے اس میں سرجری بھی ہے, کیمو تھراپی بھی ہے, ریڈو تھراپی بھی ہے, امیونو تھراپی بھی ہے, یہ ساری ٹریٹمنٹ چل رہی ہیں. وہ سٹیج 3 اور 4 ہے, اس میں سرجری اور یہ کرانا پڑے گا. اس کے میں فی الحال ابھی تک رزلٹ نہیں آئے. سٹیج 4 میں آئے ہیں کہ ٹیومر ریس ہو گیا کیٹو ڈائٹ سے, وہ ابھی انڈر ٹرائل ہیں, وہ 1-2 سال تک پیپر آئیں گے. لیکن سٹیج 1-2 کے بارے میں کو گارنٹی سے کہتا ہوں, یہ بڑے بڑی نشانیاں ہیں, جن کو شوق کو دیکھ لیں. یہ ریفرنس ہے تو دیکھ لیں. ابھی میں اگلے لیکچر میں آپ کو بتاؤں گا کہ چھوٹا آسان ہے, وہی کیٹو ڈائٹ ہے, وہی چیزیں ہیں, صرف تھوڑا بہت چینجز کر کے آپ کریں. آپ سرجری ضرور کروانی ہے, آپ نے ٹیومر نکلوا دیں, اور اس کے بعد یہ ڈائٹ کریں. یہ ڈاکٹر صاحب کے لیکچر ہیں. ان کا کنکلوژن کیا ہے کہ کاربوہائیڈریٹ, شوگر, گلوکوز یہ کم کر دیں, فاسٹ فوڈ, پروسیس فوڈ چھوڑ دیں, نیچرل فوڈ پہ آئیں, فاسٹنگ کریں اور ایکسرسائز کریں. یہی سارا کہہ رہے ہیں بیچارے, یہی ڈاکٹر ایرک برگ بھی کہہ رہے ہیں. یہ آپ دیکھ لیں. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کو تفصیل میں بتاؤں گا سارا کچھ. اچھا جی, اللہ حافظ.